میں نے آپ کو اس مہینے کی دسمبر کی 8 تاریخ کو بتایا تھا نواز شریف کو اندر کھاتے بتا دیا گیا ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. نواز شریف کو اندر کھاتے بتا دیا گیا ہے. میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک پوسٹ کر دوں گا. لیکن میں نے 8 دسمبر کو کہا تھا بتا دیا گیا نواز شریف کو کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. تو اب بلے کا نشان نہیں ہے. جو میں صبح بتا رہا تھا اس کے اور بھی اشارے مل رہے تھے. بعض سینئر صحافیوں نے بھی کہا تھا کہ بلے کا نشان رہے گا. اس کے بعد ہمیں یہ پتا چل رہا تھا اس انٹرویو سے جو منصور علی خان نے کیا، اور یہ انٹرویو تھا نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا، جو یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا، ان کے سپورٹر اپنے کینڈیڈیٹ کو، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکیں گے، یہ کہا جا رہا تھا. تو بات یہ کہ یہ ڈر ہمیشہ سے موجود تھا نا کہ بلے کا نشان لاڈلا پرو میکس میاں نواز شریف سپر لاڈلا ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. عمران خان مقابلے پر نہیں ہے پھر بھی سب سے بڑی مصیبت ہے، اور جو لاڈلے کو لے کر آئے ان کے لیے بلے کا نشان بہت بڑی مصیبت ہے. عمران خان جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے. لاڈلے کو لایا گیا تھا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ تو کہتے تھے اس کے آنے سے، نعیم اشرف بٹ صاحب نے بتایا نا آپ کو کہ اس کے آنے سے پنجاب میں چینج آ جائے گا. جو لوگ اس کا نام لے رہے ہیں عمران خان کا، وہ اس کا نام لینا بند کر دیں گے اور اس کے آنے سے فرق پڑے گا. فرق نہیں پڑا. یہ ایک شخصیت جو بہت قریبی ہے انہوں نے برادر صغیر کو بتایا برادر کبیر کے بارے میں کہ آپ تو کہتے ہیں برادر کبیر آ جائے گا تو پنجاب میں چینج آ جائے گا، لیکن برادر صغیر کو بتایا گیا کہ فرق نہیں پڑا. بالکل اسی طرح کا حال ہے پنجاب کا، اور اسی طرح سے نیازی کر رہا ہے پنجاب، اور نیازی کی مقبولیت اور زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے ہاں کی سچویشن تھی. اب دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ جبر کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے ثابت کیا ہوتا ہے. یہ بالکل یاد رکھیے گا کہ ثابت کیا ہوتا ہے. پہلے خبر دے دیتے بلکہ آپ کو، پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ ہم کالعدم قرار دیتے ہیں. اکرام اللہ خان نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی ہے. اب پہلے میں بتاؤں کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں کہ کیا ہوگا اب اس کے بعد. دیکھیے، جبر کے ان تمام ہتھ کنڈوں سے ثابت ہوتا ہے. ایک جو الیکشن ڈے ہے نا، جس روز ووٹ پڑے گا، اس کو مکمل مینج نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بار بار مثال دیتا ہوں. مجیب کے دنوں میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ میڈیا تھا، لوگ تھے، صرف مینج نہیں کیا جا سکا. محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی. سرکاری میڈیا تھا، پرائیویٹ میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، مینج نہیں کیا جا سکا. 17 جولائی 20 حلقوں کے انتخابات پنجاب میں، اور پوری کوشش کی گئی. عمران خان صاحب تقریریں کرتے ہوئے کیا بتا رہے تھے؟ پوری کوشش کی گئی. تمام جماعتیں ایک طرف تھی، تمام جماعتیں مل کے الیکشن لڑے تھے، لوٹے ان کے پاس تھے، اس کے بعد تمام زور تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا. تو الیکشن ڈے مکمل مینج نہیں ہو سکتا، پہلی حقیقت. دوسری حقیقت، یہ جو کاغذات چھین کے بھاگ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، بلے کا نشان واپس لے چکے. جان لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت حقیقی ہے. اگر یہ حقیقی نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا کہ نہیں جی سوشل میڈیا کا شور ہے، نہیں جی یہ لوگ کلٹ ہیں، یہ فارغ ہیں، ان کی کوئی حقیقی مقبولیت نہیں ہے. یہ مقبولیت حقیقی ہے، اس لیے یہاں تک آئے ہیں. اور تیسری حقیقت، نواز شریف کی واپسی سے خاک فرق نہیں پڑا. آ گیا نواز شریف، 21 اکتوبر کا جلسہ کر لیا، سب کر لیا، اتنا سا فرق نہیں پڑا نواز شریف کی واپسی سے. پاکستان تحریک انصاف جائے گی سپریم کورٹ. حامد میر صاحب نے جب یہ اعلان کیا نا تو مجھے 2 باتیں یاد آئیں. حامد میر صاحب نے کہا کہ اب منگل کو پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اس کے خلاف اپیل کرنے. ویسے ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، میر صاحب ہائی کورٹ جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. اس کی میں ایک اور ریزن آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک چیز کیوں ہوئی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو سپریم کورٹ رات کو 12 بجے بھی کھلتی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر کو عام تعطیل ہے، تو ہمارے ہاں تو سپریم کورٹ رات کو 12 بجے بھی کھلتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا چیف صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے، سجیل سواتی جب ان کے سامنے تھے، تو رات کو 9 بجے بھی ہم لائیو تھے سپریم کورٹ سے، یہ بھی ہوا تھا. اور ایک اور چیز، سپریم کورٹ کی طرف سے اخبار میں اشتہار آیا ایک،
تو اخبار میں ایک اشتہار بھی دیکھ چکے ہم کہ الیکشن ایکٹ یہ بتاتا ہے، 5 جج صاحبان کا فیصلہ یہ بتاتا ہے، کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے. ہم تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو میر صاحب ایسے نہیں. اچھا سپریم کورٹ نہیں، ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. اب ہائی کورٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف چلی جائے پشاور ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، عامر فاروق صاحب ہیں. خیر اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کیس جو ہے وہ، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہے نا، یہ عمران خان کا کیس نہیں ہے. عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جا سکتا ہے. اس لیے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ جا سکتے ہیں.